الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کا معاشی نظریہ۔ معاش اور روزی کمانا یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی روزی خود حاصل کرے۔ یعنی رزق کے بھنڈار تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، لیکن رزق کے جو وسائل ہیں اور رزق حاصل کرنے کے لیے ذریعہ ہے اور اس کے لیے محنت ہے، وہ انسان کو کرنی ہے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جو رزق حلال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یعنی وہ اس بات پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ تمہیں کمانا چاہیے۔ وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنے کو اور مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ کام کرنے والے ہوں اور دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں، مدد لینے والے کم ہوں، مدد دینے والے زیادہ ہوں۔ تو وہ انسان کو جد و جہد پر آمادہ کرتا ہے، محنت پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان کوشش کرے اور کوشش کر کے اپنی روزی حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ تو ایک بنایا ہے، کھانے والا ایک ہی ہے، اور ہاتھ دو بنائے ہیں کہ کام دو ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ اور حکمت اس کے اندر یہی ہے کہ انسان خود اپنی روزی کمائے، دوسروں کے اوپر انحصار نہ کرے، دوسروں پر تکیہ نہ کرے، دوسروں پر بھروسہ نہ کرے۔ توکل کا یہ مفہوم اسلام نے نہیں بتایا کہ آپ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے دے ہی دے گا۔ انوار سہیلی ایک کتاب ہے بہت پرانی زمانے کی، کلیلہ دمنہ سنسکرت کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے انوار سہیلی کے نام سے۔ اس میں بڑے سبق آموز واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے بزرگ آدمی تھے، وہ جنگل میں جا رہے تھے۔ جنگل میں جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے اور وہاں ایک کوا بیچارہ معذور لنڈ پھنڈ، اس کے بازو ٹوٹے ہوئے پڑا ہوا ہے، اور ایک باز گھوم رہا ہے درخت کے چاروں طرف، پرواز کر رہا ہے اور اس کوے کو چگا دے رہا ہے، کوے کے منہ میں چگا دیتا ہے، اڑتا ہے، اڑ کر پھر اس کو چگا دیتا ہے، اڑتا ہے پھر چگا دیتا ہے۔ تو ان بزرگ آدمی کو بڑا احساس ہوا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رزاق ہیں۔ ایک کوا جو دوسری جنس سے ہے اور بعض دوسری جنس سے ہے، دوسری جنس کے ذریعے سے ایک معذور کوے کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہا ہے، کہ بعض اس کو روزی دے رہا ہے، کہاں؟ کوے کو کہاں پہنچا رہا ہے کہ وہ بیچارہ معذور پڑا ہوا ہے تو اس کو وہاں روزی وہاں پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک معذور کوے کو روزی دے سکتے ہیں تو میں مارا بٹارا روزی کی تلاش میں پھرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کے توکل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے۔ مجھے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھنا چاہیے کہ وہ روزی دینے والا ہے، رزاق ہے، وہ مجھے یہیں بیٹھے بٹھائے روزی دے دے گا۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے اور انتظار میں رہے کہ اب کوئی آئے گا اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کھلا دے گا۔ دن گزر گئے، ایک دن گزرا، دو دن گزرے، برداشت کرتے رہے، بھوک پیاس، آخر کہاں تک بات برداشت سے باہر ہو گئی۔ تو آدمی تو نیک تھے لیکن سوچ غلط تھی۔ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر نیک آدمی کی سوچ بھی صحیح ہو، بعض اوقات نیک آدمی کی فکر خطا کھا جاتی ہے، غلط راستے پر چل پڑتی ہے۔ تو ان کی سوچ نے خطا کھائی، غلط راستے پر چل پڑی۔ اس واسطے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ شاید توکل اسی کا نام ہے کہ کوئی کام کاج نہ کرو، جس طرح معذور کوے کو باز کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے،
مجھے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے میرا رزق پہنچا دے گا. بیٹھے رہے. جب کئی روز ہو گئے اور بات حد سے بڑھ گئی اور بات مرنے حال ہو گئے تو ایک آواز آئی. آواز یہ آئی کہ اے شخص، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے اپنے آپ کو معذور کوا کیوں سمجھ لیا؟ تو نے اپنے آپ کو معذور کوا کیوں سمجھ لیا؟ تو نے اپنے آپ کو باز کیوں نہ سمجھا کہ خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے؟ آخر باز بھی تو ہے کہ اپنی روزی بھی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی روزی پہنچا رہا ہے. تو باز کیوں نہیں بنتا، کوا کیوں بنتا ہے؟ وہ تو بیچارہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس کے رزق کا انتظام کر دیا، لیکن تو معذور نہیں ہے، تیرے ہاتھ پاؤں تو ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں. تو آواز آئی کہ اے شخص، تو نے اپنے آپ کو معذور کوا کیوں سمجھ لیا، اپنے آپ کو باز کیوں نہیں سمجھا؟ اب ان صاحب کو تنبیہ ہوئی. اب یہ اٹھے اور واقعی سوچا کہ میں نے غلط تھا، میری سوچ غلط تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. وہ بھی ہے کہ جس کو اس طرح سے روزی پہنچائی جاتی ہے، ایک وہ بھی ہے جو اپنی روزی بھی حاصل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی روزی پہنچاتی ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو دوسروں کا محتاج نہ ہو بلکہ دوسروں کی حاجت روائی کرے. جو بیچارے معذور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی پریشانی میں کام آنے والا بنے، نہ یہ کہ خود اپنے ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے کہ لوگ ہمیں دیں گے تو ہم کھا لیں گے. تو معاشی نظریہ اسلام کا یہ ہے کہ جد و جہد کی جائے. دوسری بات یہ کہ اسلام کا معاشی نظریہ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، یعنی دولت ایک جگہ جمع نہ ہو. دولت اگر تجوری میں بند ہو جائے اور اس کی گردش نہ ہو تو پھر وہ دولت بے فائدہ ہے. آپ نے تجوری کے اندر سونا چاندی جمع کر کے رکھ دیا، روپے جمع کر کے رکھ دیے، اب نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ڈلے جمع کر دی ہوں، ایسے پیسے جمع کر دیے. دولت کا تو منشا یہ ہے کہ یہ دولت ذریعہ ہے بس ان چیزوں کا جو دولت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. بھائی کپڑا خریدنا ہے، جوتا خریدنا ہے، کھانے پینے کا سامان خریدنا ہے، مکان بنانے کی چیزیں خریدنی ہیں، تو ان کا جو ذریعہ ہے وہ دولت ہے. دولت بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے. سونا نہ تو کھایا جاتا ہے نہ چاندی پی جاتی ہے. سونے اور چاندی کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں جو ہماری ضرورت میں کام آنے والی ہیں. اگر اس کو ہم نے ایک جگہ مرتکز کر دیا، ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا، ایک جگہ تجوری میں بند کر دیا، تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہم اٹھا رہے ہیں اور نہ دوسرا اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دولت مند کی دولت سے خود دولت مند بھی فائدہ اٹھائے، اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارے اور اس دولت کو معاشرے میں گردش دے، یہ گھومتی رہے. اس کے لیے نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، کہ لازمی بات ہے کہ ہر دولت مند آدمی کو جو اتنی دولت کا مالک ہو جس کے ذریعے اسلام کی نظر میں وہ مالدار اور صاحب نصاب کہلاتا ہو. مالدار کو اسلام کی نظر میں کہتے ہیں صاحب نصاب، کہ اس کے پاس نصاب اتنا ہے، مال اتنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. تو اگر اسلام کی نظر میں وہ صاحب نصاب اور مالدار ہے تو اس پر لازم ہے کہ جب تک یہ مال اس کے پاس رہے، 1 سال گزرنے پر اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں دے. اس کے لیے مدیں بتا دی ہیں کن کن کو دینا چاہیے. غریب کو دینا چاہیے، مسکین کو دینا چاہیے، مسافر کو دینا چاہیے، جو قرض دار ہے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے. وہ تمام اس کی مدیں بتا دی گئی ہیں. لیکن زکوٰۃ کے نظام کا جو منشا ہے وہ کیا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں ذرا وضاحت کے ساتھ اور ذرا اس پر مفصل طور پر روشنی ڈالنا چاہیں گے تاکہ اسلام کا معاشی نظام پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے. بس تھوڑے سے وقفے کے بعد ابھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی اسلام کے معاشی نظریے کی، اور اس میں بات یہ آ رہی تھی کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہو اس کو ہر سال 1 سال گزرنے پر، جس کو کہتے ہیں اسلام کی اصطلاح میں ہولان ہول، یعنی جب 1 سال گزر جائے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ بہت ہلکا سا وزن ڈالا ہے کہ بھائی تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہے، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ ضرورت سے زائد جب دولت رہ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ہولان ہول یعنی 1 سال گزرنے کے بعد اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے نظام سے کیا فائدے ہیں؟ زکوٰۃ کے نظام کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر دولت سے اور مال سے محبت کرتا ہے۔ تحبون المال حبا جما، تم تو ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے۔ تو مال کی محبت کا دل میں ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال کی اتنی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ ایک تو ہے مال کی قدر تو ہونی چاہیے کہ بھائی پیسے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کو یوں ہی نہ اڑا دو، یوں ہی پھینکتے نہ پھرو۔ ایک تو ہے قدر کرنا اور ایک ہے محبت کرنا، تو دونوں کے اندر فرق سمجھ لینا چاہیے۔ مال کی قدر کرنا اور اس کو ٹھیک ڈھنگ سے خرچ کرنا یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، لیکن اس سے اتنی محبت کرنا کہ مال کی محبت میں ڈوب کر ساری محبتیں پھیکی پڑ جائیں، یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اگر مال کی اتنی محبت ہوگی کہ بھائی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مقصد زندگی دولت ہی بن گیا کہ بس دولت جمع کرو۔ تو دولت جمع کرنا اور دولت کو مقصد زندگی بنا لینا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ قدر اسلام نے ضرور کی ہے کہ دولت کی قدر کرو، مال کی قدر کرو، لیکن یہ ذہنیت کہ مال کی محبت دل و دماغ پر چھا جائے یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے تو ساری محبتیں اور ساری جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں آدمی ان کو بھول جاتا ہے، اس کے سامنے صرف دولت ہی دولت رہ جاتی ہے۔ بعض واقعات بڑے عجیب و غریب دلچسپ قسم کے ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر منسوب ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جن کو دولت سے ذرا زیادہ پیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ ان کو دولت سے بڑی محبت تھی، اور ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ بہت کم خرچ کیا جاتا تھا، خرچ کے اندر بڑی کفایت شیاری کیا بلکہ کہیے کنجوسی۔ تو گھرانے کے جو سربراہ تھے، اس گھرانے کے جو بزرگ تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ تو بڑے سخی حاتم ہیں، یہ تو بہت ہی خرچیلے ہیں۔ اور خرچیلے کیا تھے کہ خرچیلا ہونے کا ان کا معیار یہ تھا کہ جب سارے گھر کے افراد بال بچے کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے پاس دیسی گھی کا ایک ڈبہ تھا، دیسی گھی جو اصلی گھی ہوتا ہے اس کا ایک ڈبہ تھا، اس میں انہوں نے ایک سینک ڈال رکھی تھی۔ جب وہ سب بیٹھ جاتے تھے تو اس میں سے گھی کی ایک سینک نکال کے ہر ایک کی روٹی پر یا ہر ایک کے سالن پر لگا دیتے تھے۔ کہا جاتا تھا صاحب یہ تو بہت ہی خرچیلے آدمی ہیں، دیسی گھی دیکھیے ہر ایک کو ایک ایک سینک مل جاتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ پر ان کا لڑکا جانشین بنا، پتا جی والد صاحب ان کے گزر گئے، اور ان کی جگہ پر خاندان کا اس گھرانے کا سربراہ ان کا بڑے لڑکے کو بنا دیا گیا۔ تو اس نے سب بچوں کو بلا کر، سب گھر والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، والد صاحب کے ساتھ گئے سینک سڑپ پہ، اس کو کہا سینک سڑپ پہ تو گئے پتا جی کے ساتھ، اب تو سونگھا سونگھا ہی چلے گی، یعنی بس دیسی گھی کو صرف سونگ لیا کرو، کھانا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈبہ جو دیسی گھی کا والد صاحب میراث میں چھوڑ کے گئے تھے، وہ کھانے کے وقت ہر ایک کی ناک کے آگے لے جایا جاتا تھا، وہ اس کو سونگ لیتا تھا، اور بس سونگنا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں
چاہے وہ پرلطف انداز میں ہوں چاہے حقیقت میں ہوں، لیکن بہرحال جب بخل ہوتا ہے تو ایسی باتیں پیش آتی ہیں۔ ایک ایسے ہی ہم نے اور واقعہ اپنے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے اور ان کے علاج کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی علاج میں کتنا خرچ ہوگا؟ کہ صاحب علاج میں جو آپ کو تکلیف ہے اس میں اتنا خرچ ہوگا۔ انہوں نے کہا صاحب مرنے میں کتنا خرچ ہوگا؟ کریا کرم میں جو آخری رسومات ہوتی ہیں ان میں کتنا خرچ ہوگا؟ انہوں نے کہا صاحب اتنا خرچ ہوگا۔ تو علاج کے مقابلے میں وہ آخری رسومات کا خرچہ کم تھا، تو انہوں نے کہا بس تم علاج رہنے ہی دو، کریا کرم میں جو خرچ ہوگا وہی کافی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو دولت پرستی ہے وہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ قدر ضرور کرو لیکن دولت کی پرستش مت کرو۔ تو زکوٰۃ کا سب سے بڑے فائدہ یہ ہے کہ وہ مال کی محبت دل سے نکال دیتا ہے، اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مال کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف کو ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سود اور زکوٰۃ دونوں مقابلے پر ہیں۔ سود میں تو دوسروں سے حاصل کر کے تجوری میں بند کیا جاتا ہے کہ دوسروں کا خون چوسو، سود لو اور اپنی تجوری بھرو، اور یہاں امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ وہاں غریبوں سے امیروں کی طرف کو جاتا ہے، یہاں امیروں سے غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظریہ یہ ہے کہ دولت کا بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات کی ترغیب دیتا ہے، یعنی خود انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ انسان خود اپنی خواہش سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کا یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ ان کو کسی کی دولت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ان راستوں میں جن کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور جن مدوں میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے غریب بندوں پر خرچ کیا جائے، مسکین بندوں پر خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے غریب بندوں کے کام آ رہے ہیں، تو ان کی طرف کو بہاؤ ہونا چاہیے۔ اس لیے اور بھی صدقات نافلہ، مختلف طریقے سے صدقہ فطر ہے اور مختلف طریقے صدقات ہیں، ان کی ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کو اللہ کے راستے میں دو، اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھ لو، باقی سب اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سبھی کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ سارا ہی کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو وہ بھی تھے، لیکن یہ ہر ایک کے واسطے نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے واسطے تو مثال یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے جو زائد ہو، اور ضروریات میں کفایت شعاری ہونی چاہیے، بنیادی جو اپنی ضروریات ہیں ان سے جو زائد ہو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس کے لیے ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ جمع کرنا ہے، یعنی یہ سب جو کچھ تم دے رہے ہو جمع ہو رہا ہے، اور جب تم جاؤ گے اللہ کے پاس تو اس کا اجر و ثواب تمہیں وہاں پر مل جائے گا۔ تو ایسا ہے جیسے کوئی خزانے کے اندر جمع کرتا رہتا ہے اور جمع شدہ دولت ایک دم مل جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ دینا نہیں ہے بلکہ یہ دینا دراصل جمع کرنا ہے۔ تو اسلام کا جو معاشی نظریہ ہے وہ بڑا شاندار نظریہ ہے اور بڑا متوازن نظریہ ہے۔ اس کے اندر یہ توازن اور یہ اعتدال پایا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق حاصل کرو، جد و جہد کرو، کوشش کرو، اور اپنا رزق حلال حاصل کر کے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو، زکوٰۃ کی صورت میں بھی، صدقات کی صورت میں بھی، اور جہاں جہاں پھر تمہاری ضرورت ہو پھر ترغیب دلائی کہ دیکھو تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے، تمہارا کوئی رشتہ دار بھوکا نہ رہے، ان کے حقوق بتائے۔ اس طرح مختلف طریقوں سے دولت کو نکالنے کی سبیلیں کی ہیں تاکہ انسان کے اندر مال کی محبت پیدا نہ ہو۔ تو مال کی محبت کو بھی نکالا گیا اور پورے معاشرے کو اس طرح سنوار دیا گیا، اس طرح سیراب کر دیا گیا، جس طرح پانی سے پورا سماج فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح پانی کی طرح سے دولت سے بھی سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہ دولت کوئی جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس کے جمع کرنے سے کوئی فائدہ ہے،
بلکہ اس کے خرچ کرنے سے ہی فائدہ ہے۔ جتنا وہ خرچ کیا جائے گا اتنا بڑھے گا۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، جمع کرنے سے مال گھٹتا ہے۔ گھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے۔ آج آپ نے 10 روپے رکھ دیے، بازار میں اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی اور وہ 9 روپے کے برابر رہ گیا۔ اگر آپ اس کو بازار میں چلائیں گے تو یہ 10 روپے 11 روپے بن جائیں گے، 11 کے 12 بن جائیں گے، ان کی ویلیو بڑھتی رہے گی۔ اس لیے تجارت کی فضیلت بیان کی ہے کہ تجارت کے ذریعے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بابرکت ذریعہ ہے مال کے حاصل کرنے کا وہ تجارت ہے۔ اس لیے تجارت کی ترغیب دلائی ہے، محنت کی ترغیب دلائی ہے۔ تو جتنے بھی مال کے حاصل کرنے کے حلال ذرائع ہیں، حرام ذرائع سے روکا ہے کہ ایک دن کے اندر مالدار بننے کی تمنا کہ بس 1 روپیہ لگایا اور لاکھ روپے آ گئے۔ یہ جو ذہنیت ہے، یہ ذہنیت اسلام پرورش کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ فطری طریقے پر جتنی تمہاری محنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا تمہیں عطا فرما دے، تمہارے کاروبار کے ذریعے، تمہاری محنت کے ذریعے، تمہاری مشقت کے ذریعے وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ایک رات کے اندر اندر معلوم ہوا رات کو سوئے تھے اور صبح کو اٹھے تو پیسے والے بن گئے۔ مالدار بننے کی یہ خواہش ہے، یہ اسلام کی نظر میں محمود اور پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اسلام کے ان معاشی نظریے پر ہماری گفتگو ہوئی اور کافی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا معاملہ معاش کے سلسلے میں بھی نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی اعلیٰ اور نہایت ہی فطری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔